رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت العاشقین۔ گرامی قدر عزیز سامعین و حاضرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سے پہلے اعلان سماعت فرمائیں کہ جمعہ کے لیے خواتین کا انتظام کیا گیا ہے۔ کچھ خواتین کو پتہ ہے پچھلے جمعہ المبارک میں یہ سکول کے چھوٹے گیٹ کھجور والی گلی میں انتظام تھا، وہاں بھی انتظام ہے، لیکن اس مرتبہ بچیوں کا جو مدرسہ ہے اس کی پہلی منزل میں بھی انتظام ہے۔ جو مائیں بہنیں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی وہ کھجور والی گلی میں تشریف لے جائیں، اور جو سیڑھیاں چڑھ سکتی ہیں تو ان کے لیے یہ مدرسہ، بچیوں کا جو مدرسہ ہے اس کی پہلی منزل کے پر ہی خواتین کا انتظام ہے، وہ وہاں تشریف لے جا سکتی ہیں۔ پچھلی مرتبہ جگہ کم ہو گئی تھی تو اس لیے ان کے لیے وسیع انتظام ادھر بھی کیا گیا ہے، دونوں طرف انتظام ہے، آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ گرامی قدر معزز سامعین و حاضرین حضرات، یہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے۔ آج 9 رمضان ہے، کل پہلا عشرہ مکمل ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ اور میں نے یہ کوشش کی اور تہیہ کیا کہ جو ان دنوں کے حساب سے موضوع بنتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ٹچ کیا جائے، کوئی یہ نہ کہے جی یہ دن بنتا تھا آپ نے بات نہیں کی۔ وہ ابھی میں نے یکم رمضان المبارک کو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے جمعہ پڑھایا۔ کوئی دوست مجھے فون پر فرما رہے تھے کہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس دن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے، تو ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ ہر 11ویں پر ان کا ذکر ہی تو ہوتا ہے، تو ہر 11ویں پہ آپ کا ذکر ہم کرتے ہیں اور مزید بھی کریں گے۔ تو اسی طرح اگر دنوں کے حساب سے سب کا ذکر کیا جائے تو وہ کرنا مشکل ہے، دن کم ہے، موضوع زیادہ ہے، لیکن ہر سال ہم آپ کو وہی غزوہ بدر اور فتح مکہ اس طرح سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ حضرت مولا علی
یہی موضوع ہر سال ہی سناتے رہیں تو پھر ہر سال تو نہیں سنائے جاتے، ہر سال بدلنے پڑتے ہیں۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اعمال کی دعوت دی جائے۔ ہم فضائل سن کر ہم عملوں سے بہت دور چلے گئے، ہم نیکیوں سے بہت دور چلے گئے۔ ہماری نظر میں نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور ہم گناہ سے بھی نہیں ڈرتے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کون سا گناہ ہے، یہ بھی نہیں پتا، اور گناہ کر گزرتے ہیں۔ تو اس لیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل یوم وصال ہے، ان کے حوالے سے بھی کچھ بات کروں گا، لیکن جو مستقل موضوع بنا رہا ہوں وہ ہے کبیرہ گناہ۔ وہ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو دعا تو یہی کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، لیکن صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں فرق ہے۔ صغیرہ گناہ وہ خود بخود بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ سے ایک غلطی ہو گئی، آپ نے کوئی نیکی کر لی، وہ نیکی اس گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ کوئی گناہ کر لیا صغیرہ، اس کے بعد کوئی نیکی کر لی، وہ ختم ہو گیا۔ ویسے ہی شب برات آ گئی، شب قدر آ گئی، رمضان کا مہینہ آ گیا، حج کا مہینہ آ گیا، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی اپنی رحمت سے ختم کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو اس طرح ختم نہیں ہوتے، وہ باقاعدہ رہتے ہیں۔ اس کو میں سمجھانے کے لیے کئی مرتبہ مثال دیا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے، ایف آئی آر کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں پنجاب میں اوپر والے سپیکر چلانا جرم ہے، ایمپلیفائر ایکٹ کے تحت وہ مقدمہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا ہے۔ اس طرح کے جو مقدمے ہوتے ہیں وہ جب 14 اگست آتی ہے، جب پاکستان میچ جیت جائے اس طرح کا موقع ہے، تو وہ خوشی میں اس طرح کے مقدمے ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو وہ بری کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بڑے مقدمے ہوتے ہیں ان کو نہیں چھوڑا جاتا۔ تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی رحمت کو وسیع سمجھ کر گناہوں پر دلیر نہیں ہو جانا چاہیے۔ بات یہ ہے، یہ موضوع میں اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ میری مائیں بہنیں بھی جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائی ہیں، تو وہ بھی یہ سن لیں، ان کو ایسی باتیں سننے کا موقع کم ملتا ہے، کیونکہ عام طور پہ جمعوں کا انتظام نہیں ہوتا، ویسے ہونا چاہیے۔ حضور قبلہ فقیہ اثر قبلہ مفتی صاحب کو فرماتے تھے کہ ہر مسجد میں پورا سال ہی خواتین کے لیے جمعے کا انتظام ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کو مسئلوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے ہاں اکثر مساجد میں یہ رواج نہیں، بعض مساجد میں ہے لیکن اکثر میں نہیں ہے۔ تمہارا وہ گناہ جو تھوڑی سی نیکی کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، یا اللہ کی رحمت سے اللہ ویسے معاف کر دیتا ہے، تو ان گناہوں کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں، اور کچھ ہیں گناہ کبیرہ۔ اور جو لوگ گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، اللہ ان کے گناہ صغیرہ ویسے معاف کرتا رہتا ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ وہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کوئی معمولی صحابی نہیں، قرآن کے مفسر ہیں، اور میرے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، صحابی ہیں اور مفتی صاحب بھی ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کو سینے سے لگا کے دعا مانگی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ میرے عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے۔
پڑھایا بھی خود، سینے سے بھی خود لگایا اور دعا بھی خود مانگی۔ یہ وہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے پوچھا گیا جی بڑے گناہ کون سے ہیں، یعنی گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ تو انہوں نے کیا بیان کیے، اب ذرا سننا اور پھر کوشش کرنا اپنے گریبان میں جھانکنا کہ ان میں سے وہ کون سے گناہ ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں اور ہم نے ان سے چھٹکارا کیسے پانا ہے۔ میں چھٹکارے کی بھی بات بتاتا ہوں۔ ان گناہوں سے بچنے، یہ دو قسم کے ہیں گناہ کبیرہ۔ ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ جس گناہ کبیرہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اس میں آدمی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے سچی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس میں جس کے حق پر آپ نے ڈاکہ مارا، جس کی حق تلفی کی، اس سے آپ کو معافی بھی مانگنی ہوگی۔ ہمارے کیا کرتے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے یا لیلۃ القدر آتی ہے، شب برات آتی ہے تو میسج چلا دیتے ہیں یہ شب برات قریب ہے، شب قدر قریب ہے، اگر میں نے آپ سے کوئی زیادتی کی ہو، مجھ سے کوئی زیادتی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ جنرلی چلا کر میسج وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح معافی نہیں ملتی، یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے ہے۔ سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، صحابہ نے فرمایا الا اخبرکم باکبار الکبائر، فرمایا میرے صحابہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہوں سے گناہ کون سا ہے؟ عرض کیا کہ ضرور بتاؤ، فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، فرمایا سب گناہوں سے بڑا گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے ساتھ اس کا دوسری فرمایا اپنے والدین کو تکلیف دینا، ان کو تنگ کرنا۔ یہ دو بڑے گناہ ہیں، لیکن دونوں کا فرق ہے، ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ جو شرک ہے اس کا تعلق اللہ سے ہے، جو والدین کو تنگ کیا اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں سے ہے۔ شرک سے معافی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے سچی توبہ کرے، اور والدین کو ستانے والے گناہ کی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ والدین سے جا کے معافی مانگ لے۔ والدین بھی تو تیرے ہی ہیں نا، ان سے معافی مانگنا ہے تیرے لیے کوئی یار نہیں ہے، بلکہ تیرے لیے عظمت کی بات ہے۔ اور دوسرا فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے نہیں مجھے شفا مل ہی نہیں سکتی، میں بیمار ہوں مجھے شفا نہیں ملے گی، یہ مایوسی ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہر وقت امید رکھنی چاہیے، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ مایوسی ہے۔ اللہ مجھے بخشے گا ہی نہیں، میرے گناہ ہی اتنے ہیں، اللہ کیسے بخشے گا، یہ مایوسی ہے، اور یہ مایوسی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب اللہ خود فرماتا ہے مایوس نہ ہو تم اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے معافی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو اور آئندہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھو، مایوسی سے دور ہو جاؤ۔ حضرت
ابن عباس نے فرمایا. پھر تیسرے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا. اس کی میں نے وضاحت درس تفسیر میں درس قرآن میں دی ہے. مثال دے دی تھی کہ والدین کا ہر حکم ماننا ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو. اگر شریعت کے خلاف ہو تو پھر شریعت کو ترجیح ہوگی، والدین کے حکم کو ترجیح نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ ایک والد کہتا ہے تو روزہ نہ رکھ، آدمی ہے بھی ہٹا کٹا، بیمار بھی نہیں ہے، صرف والد کہتا ہے یا والدہ کہتی ہے روزہ نہ رکھ، تو اس معاملے میں ان کی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کوتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے. فرض اللہ نے کیے ہیں، والدین کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تو اللہ کے مقابلے میں ان کا حکم نہیں ماننا. ہاں اللہ کا حکم نہ ہو، شریعت کے خلاف حکم نہ ہو تو وہ والدین کا حکم ماننا ضروری ہے. اگر آپ نے نہیں مانا تو آپ والدین کے نافرمان گنے جاؤ گے اور یہ گناہ کبیرہ ہوگا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. کسی کو ناحق قتل کر دینا. اب قتل کرنے کے جواز کیا ہیں؟ ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، وہ قتل کرنے والے قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ قتل کون کرے گا؟ حکومت کرے گی، اسٹیٹ کرے گی، تو ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. اگر حکومت نہ ہو، اسٹیٹ نہ ہو، پھر تو تم کر سکتے ہو. لیکن اگر حکومت بنی ہوئی ہے، ملک تمہارا ہے، باقاعدہ نظام ہے، تو پھر حکومت سزا دے گی، آپ نہیں دے سکتے. اور یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور سوچئے ہم کہیں یتیم کا مال تو نہیں کھاتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین گھرانہ وہ ہے، اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں جس گھر میں کوئی یتیم پل رہا ہو. لیکن یتیم کو پالنے کے نام سے اس کا مال کھا جانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ تم نے یتیم کا حق کھایا. اب معافی کہاں سے ملے گی؟ اس یتیم سے معافی مانگو گے تب معافی ملے گی، ورنہ نہیں. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگا دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اسی طرح کسی پاک مرد پر اس طرح کی تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے. ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے، جس کا جی چاہتا ہے، جس کے باری لوگوں میں بیٹھے جس کے بارے مرضی تبصرہ کر دیتا ہے، یہ وہ تو ایسا ہے. لیکن میرے بھائی ایسا کہنے کے لیے دلیل چاہیے، ورنہ تم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے. اور معافی کیسے ملے گی؟ اس سے معافی مانگیں گے. یہ کیا طریقہ ہوا؟ زیادتی لوگوں پر کرو اور معافی آ کے اللہ سے مانگو؟ نہیں، جس پر زیادتی کی ہے معافی وہ کرے گا. نبی پاک علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چھٹے نمبر پہ فرمایا پاک دامن عورت پہ زنا کی تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے. میرے بھائی ذرا سوچتے جانا، گنتے جانا ہمارے معاشرے میں کتنے گناہ کبیرہ ہیں اور جن کی معافی یا توبہ کے بغیر یا جس کے ذمے جس کی وجہ سے گناہ کیا اس سے معافی مانگے بغیر جس کی معافی ملتی نہیں، ہماری توجہ اس طرف ہے ہی نہیں. ہم سمجھتے ہم نے روزے رکھ لے تو گناہ معاف ہو گئے، سبھی ہم بالکل پاک ہو گئے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو سبھی گناہ معاف ہو گئے. مرنے والے کے لیے ہم نے سالے ثواب کر دیا تو اس کے سبھی گناہ معاف ہو گئے. میرے بھائی جو گناہ کبیرہ ہے وہ تیرے سالے ثواب سے بھی معاف نہیں ہوتے. بات کرنے کا مطلب یہ ہے یہ اتنے خطرناک ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں. اور قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ یا اللہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، اگر بتاتا تو ضرور احتیاط کرتے، یہ بتا رہا ہوں آپ. اور پھر
یہ بھی گناہ کبیرہ ہے کہ کافروں کے مقابلے میں آدمی لڑائی کرے. جہاد پہ گیا، ایک طرف کافروں کی فوج کھڑی ہے، ایک طرف تم کھڑے ہو، تو وہاں جہاد سے بھاگ جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. بھاگنا نہیں، یا شہادت یا غازی، بھاگنا نہیں. جو بھاگ جائے یہ گناہ کبیرہ ہے. اس سے بہتر تھا جاتا ہی نہ. اب چلا گیا ہے، اب کھڑا رہے. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، سود کھانا. اب سود کھانا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور ہم کھاتے ہیں بڑے مزے سے. بہت کم لوگ ہیں جو سود والی لعنت سے بچتے ہوں گے، ورنہ کسی نہ کسی ذرائع سے سود کھا رہے ہیں. اب ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اس معاملے میں سود کھا رہا ہوں، اس سود سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. وہ طریقہ تلاش کرنا ہوگا آپ کو، اور اس سود سے بچنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد جادو کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. جادو برحق ہے، کرنے والا کافر ہے. یہ عام آپ سنتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں نا، جادوگر، یہ کئی کفریہ کلمات بولتے ہیں، جو کہ کفریہ کلمات جب بولے جائے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو کسی پر جادو کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. آج کل لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں، اور یہ بڑا عام ہو گیا، یہ کاروبار بن گیا. ایک آدمی جادوگر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یہ پیسے لے لو، فلاں آدمی کا کاروبار بڑا چل رہا ہے، فلاں گھر میں بڑی خوشحالی ہے، تباہی ہو جائے اس کی. وہ جادو کر دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے پڑھائی کرنے. پیسے لیے ہوتے ہیں، وہ پیسے لینے کی وجہ سے ان کی تباہی کے لیے وہ جادو شروع کر دیتا ہے کرنا. اور جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، جادو کا باقاعدہ اثر ہوتا ہے آدمی پر. تو ویسے اس طرح اثر نہیں ہوتا. وہ ایک مولوی صاحب، میں نے سنا، وہ کلپ میں نے دیکھا، وہ ایک مفتی صاحب ہے دوسرے مسلک کا، وہ تقریر کر رہا تو کرتے کرتے اس کو کھانسی آ گئی. تو کہنے لگا یہ مجھ پر نا اس وقت قادیانی جادو کر رہے، کھانسی اس لیے ہے. یہ کھانسی تو ہمیں بھی آتی ہے، اس طرح جادو نہیں ہوتا. جب جادو ہوتا ہے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. لیکن کرنے والا جتنا مجرم ہے، کروانے والا بھی اتنا ہی مجرم ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. جتنا کرنے والا مجرم ہے، کروانے والا بھی اتنا مجرم بنتا ہے. تو کسی پر جادو کرنا یا کروانا یہ گناہ کبیرہ ہے. اچھا، لوگ تو کرواتے ہیں جادو، تم اپنا دفاع کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اس وہاں جادو نہیں چلتا، اس گھر میں جادو کا اثر نہیں ہوتا. جادو آتا ہی نہیں، آ جائے تو رہتا نہیں، رہا ہو تو چلا جاتا ہے. نہ جادو وہاں اثر کرتا ہے، نہ ٹونا اثر کرتا ہے، نہ جنات وہاں رہتے ہیں، کوئی شے نہیں رہتے. سورہ بقرہ تمہارے گھروں میں قرآن پاک ہے، روزانہ قرآن پاک اپنے گھر میں کھولو، جادو نہیں آ سکتا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی روزانہ اجوا 7 کھجوریں اجوا صبح کھاتا ہے، اس پر بھی جادو اثر نہیں کرتا. آیت الکرسی پڑھتے رہو، جادو ٹونا اثر نہیں کرتا. یہ بہت بڑا حصار ہے. وہ کرنے والا تو کافر ہو گیا، لیکن تم اپنا دفاع تو کرو. ہر ایک کو اپنا دفاع کرنا چاہیے. حاسدین بہت ہیں، اس لیے اللہ نے نبی کو فرمایا تھا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، پیارے محبوب میری پناہ مانگ حسد کرنے والے حسد کے شر سے، حسد کرنے والے کے حسد کے شر سے میری پناہ مانگ. حسد کرنے والے جادو کروا دیتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ جب میں جادو کرواؤں گا میرے ایمان کا اسی وقت بیڑا غرق ہو جائے گا. اور اس کے بعد زنا کرنا، یہ زنا کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو.
زنا گناہ کبیرہ ہے. جو آدمی زنا کبیرہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، مجھ سے جنت کی گارنٹی دے دو. 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، جنت کی گارنٹی مجھ سے لے دو. آقا وہ کون سی؟ فرمایا ایک زبان کی گارنٹی دے دو، ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو. 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو کہ زبان سے الٹ پلٹ لفظ استعمال نہیں کیے جائیں گے، یعنی چگلی نہیں کی جائے گی، کسی کے لیے بد اخلاقی نہیں کی جائے گی، جو زبان کے عیب ہیں ان سے بچا جائے گا. دوسرے شرمگاہ حلال جگہ کے علاوہ کہیں استعمال نہیں ہوگی. یہ 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دو، میں مصطفیٰ تمہیں جنت کی گارنٹی دے دوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عبداللہ بن عباس نے فرماتے ہیں یہ زنا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. میرے بھائی اس سے ایک آدمی زنا بھی کرتا ہے، وہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے لیکن زنا پہ بضد ہے، اس سے باز نہیں آتا، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج پہ بھی جاتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے. کیا فائدہ اس کے حج کرنے کا؟ کیا فائدہ اس کا عمرہ کرنے کا؟ کیا فائدہ اس کی نمازیں پڑھنے کا؟ گناہ کبیرہ پر وہ مصر ہے، اس پر باقاعدہ عمل کر رہا ہے. تو میرے بھائی گناہ کبیرہ اپنے آپ سے نکالو. اور اس کے بعد جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی قسم کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. یہاں پر ایک مسئلہ سمجھیں، قسم کی بھی قسمیں ہیں. ایک قسم ہوتی ہے اس کا کفارہ دیا جاتا ہے، ایک قسم ہوتی ہے اس کے لیے سچی توبہ. کفارہ کس کا دیا جاتا ہے؟ ایک آدمی نے جھوٹی قسم ایسے کھائی کہ اللہ کی قسم میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، یا اللہ کی قسم میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا. قسم اٹھا لی، اب اس نے وہ چیز کھا لی تو قسم ٹوٹ گئی، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. یہ اس کا کفارہ ہے. لیکن ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ کام ہوا ہی نہیں وہاں، تم کہتے ہو اللہ کی قسم فلاں جگہ ایسے ہوگی. یہ جو قسم ہے اس کا کفارہ کوئی نہیں، یہ گناہ ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ گڑ گڑا کے توبہ کرنے سے معاف ہوگا، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اس کے بعد امانت میں خیانت کرنا، امانت میں خیانت کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. آپ کو کسی نے کوئی چیز پکڑائی، گھی دے دیا، دیسی گھی دیا کہ آپ اپنی فریج میں رکھ لو، میں بعد میں لے لوں گا. آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اس میں سے ایک ذرہ بھی تم نکال لو. اگر نکالو گے یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی آدمی نے آپ کو پیسے دیے کہ یہ امانت ہے مجھے دے دینا بعد میں جب لوں گا. اب وہ امانت لینے کے لیے آیا تو آپ کہتے ہیں جی وہ میں نے پیسے خرچ لیے تھے، جتنے بچے ہیں یہ لے لو. یہ خیانت ہے. تو امانت، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا دین لمن لا امانت اللہ، جو امانت دار نہیں ہے، فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، فرمایا جو امانت دار نہیں ہے اس کا ایمان بھی نہیں ہے. اور ایک امانت اور بھی ہوتی ہے. اسی طرح مائیں بہنیں بھی گھروں میں ایک دوسری کے پاس امانت رکھ دیتی ہیں، جب رکھ دیتی ہیں تو دوسری اس میں خیانت کر دیتی ہے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اور یہ جس کی امانت میں خیانت کی ہے اگر وہ معاف کر دے تو معافی ملے گی، ورنہ معافی نہیں ملے گی. اور اس کے بعد امانت کی ایک اور بھی قسم ہے. ایک آدمی اپنی گھر کی بات، اپنی پرسنل بات بطور مشورہ آپ سے کرتا ہے، کوئی مشورہ کرتا ہے، گھریلو بات ہے، پردے کی بات ہے، وہ آپ سے کرتا ہے اور آپ اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھریں. یہ اس نے آپ کے پاس ایک امانت رکھی تھی،
صرف آپ سے بات کی تھی. اگر اس نے لوگوں کو بتانا ہوتا تو لوگوں کے سامنے کر لیتا. جب وہ تمہیں علیحدہ کر کے بات کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ تمہارے پاس اپنی بات امانت رکھ رہا ہے. اگر اس نے امانت نہ رکھنی ہوتی تو وہ سریعام بات کر لیتا, علیحدہ کر کے بات کی. تو میری بھائی صاحب یاد رکھنا, اگر کوئی آدمی, اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کسی کے گھر میں جاؤ, جب کسی کے گھر میں جاؤ تو آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو, تمہاری آنکھیں نہیں اٹھنی چاہیے, اور جب گھر سے باہر آؤ تو زبان کو کنٹرول کرو, جو باتیں وہاں سنی ہیں وہ باہر آ کر کسی سے نہیں کرنی. میرے بھائی اس لیے جو خیانت ہے, امانت میں خیانت کرنا, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنا, جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے. جس طرح نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے, اس طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. جس پر زکوٰۃ بنتی ہے, جو صاحب نصاب ہے, اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے پورا حساب کر کے, وہ زکوٰۃ دینی چاہیے اس کو. کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے پاس پلاٹ ہے, اس پر زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بھئی اگر تو پلاٹ تو نے رکھا ہے اپنے رہنے کے لیے, خواہ وہ 50 مرلے کا بھی ہو, اپنے لیے رکھا استعمال کے لیے, تو زکوٰۃ نہیں ہے. اگر پروگرام بیچنے کا ہے پھر اس پر زکوٰۃ ہوگی, سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ ہوگی. باقی تمہارے کاروبار, یہ دکان کا جو سامان ہے بیچنے کے لیے رکھا, اس پر بھی سال گزر گیا, اس کا حساب کر کے بھی زکوٰۃ دینا پڑے گی. زیور ہے 7.5 تولے چاندی سونا اور 52.5 تولے چاندی, یا اس کے برابر رقم, سال گزر گیا اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. اور اس کے ساتھ اس بات کا بھی خیال کیا جائے, ایک آدمی پورا سال زکوٰۃ کی مد میں لوگوں کو دیتا رہا, اس نے نیت کر لی کہ میں زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی خدمت کر رہا ہوں, یہ حقدار ہے. تو جب وہ اپنا حساب کرے کہ میری زکوٰۃ کتنی بنتی ہے, تو وہ جتنے دیے تھے وہ منفی کر سکتا ہے, وہ مائنس کر دے. اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. اور ایک آدمی نے کسی سے پیسے لینے ہیں, پیسے, وہ کہتا میں نہیں دیتا, وہ آگے سے اکڑتا ہے میں نہیں دیتا. تو ایک آدمی کہتا ہے چلو میں نے زکوٰۃ کی مد میں چھوڑ دی, ایسے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ہاں ایسے ہے کہ ایک آدمی نے تمہارے پیسے دینے ہیں, وہ غریب, وہ اکڑتا تو نہیں, وہ ترلے کرتا ہے کہ جی میرے پاس ہے نہیں, میں دے دوں گا, ابھی بنے نہیں. آپ سمجھتے ہیں واقعی یہ حقدار ہے, تو آپ اس کو دے سکتے ہیں, اس کو کہیں چلو یہ زکوٰۃ فنڈ میں دے دیں. یہ فرق ہے, ایک سے آپ لے ہی نہیں سکتے, ایک آپ کی منتیں کرتا ہے کہ میں نے دینے ہیں, میں انکار نہیں کرتا, لیکن ہے نہیں اس میں. تو زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. گواہی چھپانا, آپ کو ایک معاملے کا پتہ ہے, آپ کی گواہی سے وہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن آپ کسی وجہ سے آپ نے کسی کے کہنے پر گواہی کو چھپا رہی ہیں, تو یہ گناہ کبیرہ ہے. جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک کرنا, جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دینا, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. جتنی نمازیں چھوڑیں گے اتنے گناہ کبیرہ بنیں گے, یہ بات یاد رکھو. یہ نہیں کہ 5 نمازیں چھوڑ دی تو ایک گناہ کبیرہ بنا, نہیں. 5 نمازیں چھوڑی 5 گناہ کبیرہ, 4 نمازیں چھوڑی 4 گناہ کبیرہ, 1 نماز چھوڑی 1 گناہ کبیرہ. یہ جو فرض نماز ہے اس کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. اب ذرا آپ غور سے سنیے اور اس پر توجہ کریں. میری مائیں بہنیں بھی, رمضان میں سبھی نماز پڑھتے ہیں, یوں ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے تو مسجد میں نمازی چند ایک رہ جاتے ہیں, وہ باقیوں کی نمازیں کدھر گئیں؟ ابھی رمضان گزرا, رمضان میں تم نے روزے رکھے اور ساتھ ہی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا, تو آج جو مائی بہن, جو میرا بھائی میری گفتگو سن رہا ہے, آج عہد کر کے جائے کہ فرض نماز جو ہے یہ کبھی بھی ترک نہیں کرنی. اگر چھوڑنی ہے تو یہ روزوں کو ثواب تو پہلے ہفتے میں ختم ہو جائے گا تمہارا. روز 5 ٹائم آپ گناہ کبیرہ کریں گے تو کیا فائدہ؟ تو گناہ کبیرہ نہیں کرنا, یہ نماز فرض ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے دیر ہو گئی, دیر سے پڑھ لو,
قضا ہوگی قضا پڑھ لو لیکن چھوڑو نہیں. یہ جو چھوڑنا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اللہ نے نماز طور پہ فرض کی ہے. کتنے مقامات پر فرمایا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ. اور اس کے بعد عہد شکنی کرنا یعنی وعدہ خلافی کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور جو آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ میں نے پہلے بتا دیا اس کی معافی توبہ کے بغیر نہیں ہے. اور یہ جو عہد شکنی ہے یہ حقوق العباد سے بھی ہے، حقوق اللہ سے بھی ہے. اللہ نے بھی فرمایا وعدہ خلافی نہ کرو. اور ادھر جس بندے سے آپ نے وعدہ خلافی کی، مثال کے طور پہ آپ نے کہا تھا میں تجھے 9 رمضان کو تیرے اتنے پیسے وہ دے دوں گا، اس نے آپ کے وعدے پر آگے کسی سے وعدہ کر لیا کہ بھئی مجھے 9 رمضان کو ملنے ہیں، 10 رمضان کو میں تمہیں دے دوں گا. اب جس کو اس نے دینے تھے اس نے بھی کسی کے آگے دینے تھے، اس نے بھی وعدہ کر لیا. اب جب تم نے اس کو 9 رمضان کو پیسے نہیں دیے، وعدے کی خلاف ورزی کی، تو اب اگلے نے اگلے کی بھی خلاف ورزی ہوگی، اس سے اگلے کی بھی خلاف ورزی ہوگی. ہر آدمی وہ سوچتا ہے وہاں سے پیسے ہے کہ یہ کرنا ہے فلاں کو دینے، یہ تمام وعدہ خلافی کی ایک لسٹ بڑھ گئی. تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اور قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں سے بغیر کسی شرعی عذر کے تعلق توڑ دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اگر کسی نے بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہوا ہے تو اس کو جوڑو، یہ سخت گناہ ہے.